الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے خوبصورت نام سے معنون ہے. منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اہل حدیث، تحریک لبیک اور دیوبند مسلک سے وابستہ دیگر جماعتوں کے اکابرین قائدین تشریف فرما ہیں. بألفاظ دیگر اس محفل میں وہ سب لوگ موجود ہیں جن کی ایک آنکھ کا نور اصحاب ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کو جو عظمت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے یارانے کو کہتے ہیں. اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے گھرانے کو کہتے ہیں. صحابہ نبی کے در والوں کو کہتے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والوں کو کہتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت حضور کے اصحاب کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور کی ازواج کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور کے بنین کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور کی بنات کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ہمارا تو پوری دنیا میں کام ہی یہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں محبت بتاتے ہیں. اہل سنت سے منسلک ہونے والا 7 سال کا بچہ ہو یا 90 سال کا بوڑھا ہو، اس کی ساری زندگی اسی میں خرچ ہوتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں محبت، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں پیار، ان کی آپس کی رشتہ داریاں، ان کے آپس کے تعلقات، وہ ساری زندگی یہ بیان کرتا ہے.
اور دین کا دشمن ساری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے لوگوں کو بتاؤں کہ علی اور ابو بکر کا آپس میں اختلاف تھا۔ دین کے دشمن کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ حسن اور حسین کا اور عمر کا آپس میں اختلاف تھا۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، ہر مسلک کا ہر فرد مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ نے اس کو وہ عقیدہ دیا جس کی زندگی شروع بھی اہل بیت اور اصحاب کی محبت پہ ہوتی ہے، ختم بھی اہل بیت اور اصحاب کی محبت پہ ہوتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، چگلیاں چانے والے لوگ ہونے، ایک پاسو گل چاہی تے دوسرے پاسے دس کے لڑائیاں پوانے والے لوگ ہونے۔ اس طرح نے بندے دے چہرے نے ہوتے کبھی رونق نہیں ہونی، اس طرح کے بندے کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں ہوتی۔ چگلیاں اٹھانے والا، برائی لگانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، بات کو بنا کر بھائیوں کو لڑا دینے والا، پروپگنڈا کرنے والا، آج کے دور میں کہوں تو وہ جو سوشل میڈیا پر ایک پروپگنڈے کا بازار کرم کیا جاتا ہے، اس کے لیے آج کے دور میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو شاید ٹرولنگ کہتے ہیں، وہ ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والے لوگ شام کو گھر کیا لے کے جاتے ہیں؟ گناہوں کے بنڈل کے سوا، پریشانیوں کی گٹھڑیوں کے سوا گھر کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ حالانکہ کرنے والا کرتے وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری بات قائم رہ جائے گی، شاید جو میں نے لکھا ہے، پوسٹ بنائی ہے، خبر بریک کی ہے، اس خبر کی کوئی ایسی اہمیت بن جائے گی کہ دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا اس پر اعتماد کرے گا، اور بعض دفعہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس قدر جھوٹی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے کہ اچھا بھلا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی بھی اس پروپگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی ٹویٹر پر بھی یہی تھا، فیس بک پر بھی یہی تھا، اور جناب اخبارات پہ بھی یہی تھا، تو ہو سکتا ہے یہی خبر سچی ہو۔ اور بعض دفعہ بڑے بڑے چینل غلط خبر چلانے کے بعد معذرت نامہ شائع کرتے ہیں کہ ہماری وہ خبر غلط تھی، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کے معاملے میں اللہ نے اصول ہی وکھرا کر دیا، اصول ہی جدا کر دیا۔ دنیا لاکھ پروپگنڈے کرتی رہے، آل بیت اور اصحاب کا شان اللہ نے تاریخ دان کے ہاتھ میں رکھا ہی کوئی نہیں۔ ان کا شان بتائے گا یا رب کا قرآن بتائے گا یا مصطفیٰ کا فرمان بتائے گا۔ ان کے لیے اللہ نے انتظام بڑا کر دیا، اس جگہ پہ ان کی خبر کو شائع کیا۔ یہاں کسی کی نوائے وقت میں لگ جائے، اس کی تصدیق کو کافی سمجھا جائے، یہاں جنگ اخبار میں لگ جائے، اس خبر پر اعتماد کیا جائے، یہاں جیو اے آر وائی اور پی ٹی وی پہ چل جائے، اس پر اعتماد کیا جائے۔ جب صحابہ کے بارے میں خبر تلاش کی تو اللہ کریم نے قرآن مجید کے 30 پاروں میں کم و بیش 1000 کے قریب مقامات پر صحابہ کے سجدوں کو بتا کر، صحابہ کے رکوع کو بتا کر، صحابہ کے تقوی کو بتا کر، صحابہ کے جہاد کو بتا کر، صحابہ کے حج اور عمرے کو بتا کر، صحابہ کے مکہ اور مدینہ کو بتا کر، صحابہ کی اندر اور باہر کی پاکیزگی کو بتا کر اس پر قرآن نے مہریں لگا دی ہیں۔ اب بعد میں آنے والا جتنی مرضی ٹرولنگ چلاتا رہے، محمد کے صحابہ کل بھی چمکدار تھے، آج بھی چمکدار ہیں، اور قیامت کی صبح تک ان کے مرتبہ و عظمت میں زبر زیر کے برابر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی تو اندازہ ہوا کہ جن کی عظمت کے ترانے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں سجا دیے، یہ رب کو پسند کتنے ہیں۔ تو کے لگنا، کوئی سیاستدان کتاب لکھے اس میں اپنے سارے کارکنانہ ذکر کرنا، کچھ خاص بندے ہونے، کوئی وزیر اعظم صدر کتاب لکھے
وہ 14-15 کروڑ لوگوں کا تذکرہ تو نہیں کرتا. پارٹی نے ووٹ 70 لاکھ لیا ہو، ہر ووٹر کا نام تو نہیں لکھتا، چند پیاروں کا لکھتا ہے، چند یاروں کا لکھتا ہے، چند غم گساروں کا لکھتا ہے. میں نے کہا ربا، کتابوں سے بڑی کتاب قرآن ہے، باتوں سے بڑی بات آپ کی ہے. آج تک دنیا میں زندہ رہنے والی معجزاتی کتاب قرآن ہے، جس کی 6666 آیتیں. اللہ نے 6000 آیتوں کا چھٹا حصہ محمد کے غلاموں کی فضا میں بیان کیا. کسی نے تذکرہ سیاستدان نے کتاب میں چاجو لے تو بندے پھولے نہیں سمانے، بندے پھولے نہیں سماتے. ابو بکر صدیق غمزدہ تھے. باپ نے تانا دیا کہ میرا کمایا ہوا مال تو نے دنیا میں نام اونچا کرنے کے لیے خرچ کیا، غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا، اور اس لیے خریدا کہ دنیا میں تیرا نام اونچا ہو. ابو بکر صدیق کے دل پر چوٹ پڑی، در مصطفیٰ میں پہنچے، حضور سے سارا دکھ بیان کیا. پاک پیغمبر نے ابھی جواب میں ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے جملے ارشاد نہیں فرمائے. ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ نے عرشوں سے قرآن نازل کر دیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی فلسوف یرضی. اور آج کوئی پیسہ خرچ کرے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، کوئی مسجد بنائے پتہ نہیں رب کو پسند آئی یا نہیں آئی. ابو بکر وہ ہے، مال دنیا میں خرچ کیا، قبولیت کا اعلان رب قرآن میں کرتا. حضور معراج سے واپس آئے، کہتے عمر تیرا تیار محل دیکھ کے آیا ہوں، سونے چاندی کی اینٹوں سے ابھی بننا نہیں ہے، بنا ہوا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا؟ اہل بیت کا شان. اور یہ بھی سمجھیں اول اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ حضور کی بیویاں. اول اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ کسی کی شادی ہو جائے، دوسرے دن میں اس سے پوچھوں گھر والوں کا کیا حال ہے، دوسرے دہاڑے ذرا شرما کے دسنا ٹھیک ہو، نواں دسنے نہ آجے. انداز بیان ہونا ہے نا تو زبان ہوتی ہو، لفظ یہ جاری نہیں ہونا، تھوڑا یہ شرما کے دسنا ٹھیک ہونا. تو کچھ دیہڑیاں بعد حالات ٹھیک ہون تے آخنا جی الحمدللہ، جی ٹھیک نہ ہون تے پھر آخنا جی ٹھیک ہی ہو سن. حالات خراب ہی تو ہوئے نا بندے نے. گھرے آلے نہ گئے آلے اندازہ لا کنو کتنے بندے طبیعت دسی، اس تو اندازہ ہو سکنا مشکل کام تو نہیں. کہ آلے گھرے آلے نا ہاں یہ ہون اچھی تاں بولیں بھی فلم بھی بننی پئی، جے گھرے آلی تاں کی دی تے مسئلہ ہوئے. جب پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو آپ اس سے مراد کیا سمجھے؟ مراد کیا سمجھے؟ میں پنجابی میں پوچھا گھرے آلے نہ کہ حال ہے تو مراد کون ہے؟ میں اردو میں پوچھوں گھر والوں کا کیا حال ہے تو مراد کون ہے؟ اور عربی میں گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. بیت کا مطلب گھر، اہل کا مطلب والے. کہا جاتا ہے اہل علم، علم والے، اہل شعور، شعور والے. اہل بیت گھر والے. اب پتہ چلا جب اردو میں پوچھا گھر والے تو مراد بیوی، پنجابی میں پوچھا گھر والے تو مراد بیوی، جب عربی میں پوچھا تو مراد نواسے. یہی سمجھ آئی نا؟ جب عربی میں پوچھا تو مراد داماد،
ایسے ہی ہوا. یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وہ حدیث آئے کہ جی حضور علیہ السلام نے حضرت حسن پر، حسین پر، حضرت فاطمہ پر، حضرت علی المرتضیٰ پر اپنی کملی مبارک کو ڈال کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. سمجھے ذرا بات کو، جو اسٹیج پر پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ اسٹیج پر آنے کا نہیں کہا جا سکتا. جو اسٹیج سے نیچے ہو اسٹیج پر اس کو لایا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کرنے والی حضور کی زوجہ نے جب کہا یا رسول اللہ میں بھی بیچ میں آ جاؤں، آقا نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ ٹھہری رہو. مطلب کیا ہے؟ نقل کرنے والی وہ ہے جس کو پہلے سے اہل بیت کا درجہ مل چکا. پیغمبر نے ان پر چادر ڈال کر ان کو بھی اسی مرتبے میں شامل کر دیا ہے. اور اگلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ان کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ مکہ میں. اور حضرت ابراہیم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ شام کے علاقے میں رہتے ہیں. دوسری بیوی کا نام سارہ. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ، سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ. اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بیٹا عطا کر دے. فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا. تو اس وقت حضرت سارہ نے مارے تعجب کے سر میں ہاتھ مار کے کہا میں اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی؟ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ، میری عمر 90 سال سے زیادہ. یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اولاد یہاں پر موجود؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیران ہوئی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل بیت یہاں فرشتوں نے کس کو کہا؟ بولو کس کو کہا؟ کہ آپ کی گھر والوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمتیں برکتیں جتنی آپ کے سامنے اور کس کے سامنے ہوں گی. حضرت سارہ کو یہاں قرآن مجید اہل بیت میں شامل بتلاتا ہے تو یہاں سے بات سمجھ آ گئی. جب قرآن مجید میں اہل البیت کہا جائے اس سے مراد بیوی ہوتی ہے. اب دوسری آیت کریمہ سورہ احزاب سے پڑھنے لگا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں مراد ابراہیم کی زوجہ ہے اور یہاں مراد امت کی ماں پیغمبر کی بیویاں ہیں. اہل بیت سے اول مراد کون ہے؟ حضور کی. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے. حضرت خدیجہ کون ہے؟ اہل بیت. حضرت خدیجہ کون ہے؟ محبت سے بتائیں کون ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون ہے؟ خدیجہ کون ہے؟ حفصہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ جویریہ کون ہے؟ میمونہ کون ہے؟ ماریہ کون ہے؟ زینب کون ہے؟ حضور کے اہل بیت کون ہے؟ اور اگلی بات، صحابی. یہاں دوسرا فرق بھی سمجھتے چلے جائیں. جب تک ایمان نہ ہو رشتہ داری کا بھی فائدہ کوئی نہیں. ایمان بڑی دولت ہے. ایمان نہ ہو صرف رشتہ داری فائدہ مند کوئی نہیں. سنو قرآن کیا کہتا ہے. حضرت موسیٰ نے 950 سال تبلیغ کی، بحری بیڑا تیار کیا، بیٹھ گئے اور پانی آیا تو بیڑا چلنے لگا. نوح علیہ السلام نے بیڑے سے دیکھا اپنے بیٹے کو اور کہا بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اس نے ابا سے کیا کہا؟ ابا ماں تیری لوڑ کوئی نہیں،
پہاڑ تے چڑھ کے اپنی جان بچا کے انسان، ماں تیری ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ بیٹا آج بچ کوئی نہیں سکے گا۔ حضرت نوح نے کیا کہا؟ بیٹا آج بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا۔ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، بیٹا آ نہیں رہا۔ اسی دوران میں موج آ گئی اور نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، بحری بیڑا چلتا گیا۔ جب جودی پہاڑ پہ پہنچ کر رکا، نوح نے کہا یا اللہ وہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب کو آپ بچائیں گے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوا تو بیٹا نوح کا ہے۔ اور اللہ کا جواب کیا ہوا؟ انہو لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل میں نہیں ہے۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس نے کرتوت چنگے کوئی نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کے باوجود ایمان سے خالی ہو تو قرآن کہتا ہے اہل بیت میں شامل کوئی نہیں۔ اور پتہ ہے سلمان فارسی کو کیا مقام ملا؟ فارس سے آنے والے سلمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ماں اس طرح پیارا ہے جس طرح اہل بیت ہو۔ پتہ ہے حبشے سے آنے والے بلال کو مصطفیٰ نے کیسے اونچا کیا؟ سردار پیچھے رہ گئے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ رنگ کا کالا بلال چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، کھٹ کے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ وہ دور سے آنے والا سہیل پیغمبر کا دامن تھام لے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ آنے والا حنظلہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، شہید ہو جائے، اللہ عرش کے نوریوں سے اس کو غسل دلوا دیتا ہے۔ سمجھ میں بات یہ آئی؟ رشتہ داریاں نے مول نہیں پہنے، مول پہنے تے غلامی مصطفیٰ نے مول پہنے۔ حسب نسب کے اعتبار سے ابو جہل کتنا اعلیٰ، ابو لہب کتنا اعلیٰ۔ لہب کس کو کہتے ہیں؟ انگارے کو، شعلے کو۔ اور ابو لہب کا مطلب کیا ہے؟ شعلے کا باپ، انگارے کا باپ۔ کہتے ہیں ایسا اس کا رنگ چمکتا تھا کہ دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو دیوار میں اس کے رنگ کی چمک نظر آتی تھی۔ اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو سنو غلامی مصطفیٰ میں کیسی طاقت ہے۔ حسب نسب کو چھوڑو، نامور بندوں میں بھی شمار کوئی نہیں۔ آنکھوں سے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، آنکھوں سے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ حضور نے صحابہ کو منع کیا جب سردار میرے پاس بیٹھے ہوں تم نے نہیں آنا۔ حضور روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ حضور کا صحابی نابینا اندر داخل ہو گیا، حضور کی پیشانی پہ بل آئے کہ جب میں نے روکا تھا تو اس کو اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پاک پیغمبر کی پیشانی پہ بل آئے، یہ نابینا صحابی حضور علیہ السلام سے کوئی دینی سوال پوچھنے کے لیے اس محفل میں داخل ہوا۔ حضور کو ناگواری ہوئی، ابھی حضور یہاں سے اٹھ کر حجرے تک نہیں پہنچے، اس نبینے کی عظمت کو لے کر جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے آ گیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اے محمد یہ سارے کافروں کے سردار مسلمان بھی ہو جائیں، جو قیمت ہمارے نزدیک آپ کے نابینا غلام کی ہے ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور الحمدللہ ہمارے دل میں اصحاب کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ غلط فہمیاں پھیلانے والا کہتا ہے وہ جی عجیب بات ہے آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے دور میں
حضرت علی کو منبر سے گالیاں نکالی جاتی رہی. گالی نکالنا فسق ہے اور گالی نکالنے والا فاسق ہے. اور قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تاریخ والا کہتا ہے گالیاں دی جاتی رہی, فاسقوں نے فسق کیا, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے دلوں سے فسق نکال دیا ہے. تاریخ دان کی مانو گے یا اللہ کے قرآن کی مانو گے؟ بتاؤ. اور اگلی بات, یہ تو سنا ماڈل ٹاؤن نہ علاقہ ہے, اتنے مسیتی بچ کوئی ممبر تے بہ کے حضرت علی گال کڈے, دوبارہ اسا جمعہ پڑھان دینے ہو, دوبارہ اس پیچھے نماز پڑھنے ہو, دوبارہ اسا محلے نے وچ رہنے نہیں اجازت دینے ہو. یہاں 1400 سال کے بعد کوئی ممبر پہ علی کے شان میں گستاخی کرے, ہم ممبر سے اتار کے پھینک دیں اور اس کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں. 1400 سال کے بعد علی کے روحانی بیٹے علی کے خلاف بولنے والے کی اس جسارت کو گوارا نہ کریں جس دور میں علی کے حقیقی بیٹے موجود ہوں. علی کے حقیقی بیٹے موجود ہوں اور علی کو منبر پہ گالیاں نکالی جائیں. وہ علی کے بیٹے جو کربلا میں کسی سے نہ ڈرے وہ یہاں ڈر گئے. نہ صرف یہ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے شہزادوں کو ہر سال حضرت امیر معاویہ بھاری بھرکم ہدایہ بھیجتے اور وہ دعاؤں اور محبت کے ساتھ قبول فرماتے تھے. یاد رکھیے ایک طرف تاریخ دان ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے. صحابہ کے معاملے میں کسی تاریخ دان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. صحابہ کے معاملے میں اگر اعتماد کیا جائے گا تو اللہ کے قرآن پہ اعتماد کیا جائے گا. تاریخ دان کہتا ہے اختلاف تھا, تاریخ دان کہتا ہے صحابہ اہل بیت ایک نہیں تھے, تاریخ دان کہتا ہے صحابہ اہل بیت جدا جدا تھے, اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. قرآن کی مانو گے یا تاریخ دان کی مانو گے؟ اتنے کو بندہ بیٹھے جیڑا سائیکلاں میں پینچر لانا ہوئے, کوئی ہے بھی تھی وہ بھی سکتا ہے. وہ اتنے تنویر آیا نہیں, کتنے تنویر. ویسے میں پینچر نے مثال ہر جائے تے دیتی ہے, لیکن اتفاق نہیں گالے کہ اتنے کسنا سنگی وہ واقعی پینچر لانا ہے. ایک سائیکلوں کو پینچر لگانے والا نوجوان ہے, داڑھی خوبصورت ہے, ٹوپی پہنتا ہے, سفید جبہ پہنتا ہے. وہ اعلان کر دے کل سے عشاء کی نماز جامع مسجد رحمت للعالمین میں 9 بجے ادا کی جائے گی, اور پرانے کپڑوں والا مؤذن رحمت للعالمین کا نماز کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کل رحمت للعالمین مسجد نے اندر 8:30 بجے نماز ہو سی, تسی 9 بجے ویسو. کتنے بجے؟ 8:30 بجے. اے پینچر والے خوشبو لائی ہے کپڑے نے ہوتے, داڑھی بھی سونی ہے, ٹوپی بھی سونی پائش, پگڑی بھی پانا, یہ تو ساخنا ہے 9 بجے. او مؤذن بیچارے نے پرانے کپڑے, ویسے بھی اللہ تعالیٰ تساں تے رحم کرے, اپنے بچے نے مندے کپڑے تساں نظر آنے, امام مسجد نے مندے کپڑے تساں بھی نظر نہیں آنے. جیکٹاں کے ڈیاں نویاں تو نویاں ہر سال جی, بس یہ پرانے ڈیزائن نہیں ہے, ہن میں نوی کے انسان. بچیاں واسطے نوے بوٹ, بچیاں واسطے نوے سوٹ, تے بچیاں واسطے نویاں چادراں, نوے موزے. امام مسجد نے بیچارے نے 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہے, اور وہ بیچارہ پھٹی ہوئی قمیض نال, پرانیاں چادراں نال, پرانے موزیاں نال نماز پڑھانا ہے. اس ساری دنیا پیچھے نظر آنی, اگے کھلتا امام نظر نہیں آنا. اچھا دعاواں کر دیں یا اللہ اس ملک بچ اسلام نہ نظام عطا فرما. اسلام والے نال کیڑا حال کیتا نے. ایک بندہ وہاں ملے, آخنے جی تکو نہ جی یہ مولوی دور حاضر نے چیلنجز کو نہیں سمجھتے, یہ مولانا لوگ دور حاضر کے چیلنجز کو نہیں سمجھتے, یہ بڑے مسائل ہیں. 2-4 باتیں درمیان میں اور ہوئی, جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب اس کی توجہ اس عنوان کی طرف نہیں رہی تو میں نے اس کو کہا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟
وہ جی وہ MBBS. دوسرے سے پوچھا آپ کا بیٹا, وہ جی ماشاءاللہ ابھی کالج. تیسرے سے پوچھا آپ کا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں. جب سب سے میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا اس سے پہلے بھی اچھے انجینئر معاشرے میں ہیں, کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی اچھے ڈاکٹر معاشرے میں ہیں, کہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا اچھے مولوی معاشرے میں کوئی نہیں, جو پہلے سے اچھے موجود ہیں وہ بار بار بنا رہے ہو, اور اچھے مولویوں کی ضرورت ہے. تم میں کوئی ایک بندہ بھی اپنے بچے کو مولوی نہیں بنا رہا, اگر نہیں بنا رہا تو پھر انہی کے ساتھ گزارا کرو. گال تو ٹھیک ہے جی, لیکن مولویاں پیسے کاٹ مل لیں, پیسے کاٹ مل لیں نا. پچھلے پنجاب اسمبلی میں تھا, ہم نے الحمدللہ پنجاب کے تمام سکولوں میں ناظرہ اور قرآن کا ترجمہ لازمی کروا دیا. پنجاب کے تمام کالجز میں قرآن کا ترجمہ. یونیورسٹی میں اس وقت تک ڈگری نہیں ملے گی جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا. وہ مولوی جسا پہلے 15,000 دینے ہیں, وہ یونیورسٹی والے ترجمہ سکھانے واسطے اسا 50,000 تک ان کے لے گئے. ایو لوگ سوکھا ٹائم آوے تے قربان جانیاں, اوکھا ٹائم آوے تے ملتان جانیاں. ایو لوگ مولویوں کی قدر کرو. میں چند دن پہلے یورپ میں تھا, وہاں لوگ مجھے بتاتے تھے ہم نے یہاں پہ بڑا پیسہ کمایا. وہاں لوگ بتاتے تھے ہم نے یہاں سے اتنا پیسہ پاکستان میں بھیجا, اور اب ہم نے وہاں اتنی پراپرٹی بنا لی. ساری بات سننے کے بعد میں کہتا تھا بتاؤ دوسری نسل مسلمان ہے؟ تو وہاں کسی کے پاس جواب نہیں تھا. اور جب میں نے تیسری نسل کے بارے میں پوچھا کہ جی اپنی مرضی نال گرل فرینڈ بھی رکھیں تے بوائے فرینڈ بھی رکھیں, اپنی مرضی نال شرابہ بھی پینے تے نشے بھی کرنے, ساڑی گل نہیں سننے. یہ پاکستان میں کرپٹ حکومتیں اور رنگ برنگے بدلتے ہوئے نظام اور یہ ساری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ناسور, اس کے باوجود اگر یہاں دین اسلام کی شکل و صورت باقی ہے تو یہ مولوی اور مدرسے کا احسان ہے. جو ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے لیکن آپ کے بچے کو علم دین سکھاتا ہے, فاقوں میں گزارے کرتا ہے لیکن آپ کے بچے کو دین پڑھاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا, پرانے کپڑوں والا مؤذن اعلان کرتا ہے نماز کتنے بجے, خوشبو لگا کے پگڑی پہن کے پینچر لگانے والا کیا کہتا ہے نماز 9 بجے. کتنے بجے جاؤ گے, کتنے بجے؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں جی آپ کی شخصیت بڑی خوبصورت ہے, لیکن مسجد کے معاملے میں بات مؤذن کی مانی جائے گی, آپ کی نہیں مانی جائے گی. میں نے کہا بس یہی پہ بات رک کے اگلی بات سمجھ لو. صحابہ کے معاملے میں بات قرآن کی مانی جائے گی, جنہوں نے تاریخ کو پینچر لگائے ان کی نہیں مانی جائے گی. تاریخ لکھنے والا انسان ہے اور قرآن اتارنے والا رب ہے. تاریخ لکھنے والا انسان ہے جو دلوں کا حال جانتا, مستقبل کی خبروں کو جانتا, غیب کی باتوں کو جانتا, ماضی کو برابر جانتا. 1400 سال پہلے دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ ابھی پوری آواز نہیں آئی. دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ غیب کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ ہر حال کو برابر دیکھنے والا کون ہے؟ ماضی حال مستقبل کو جاننے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب رب نے قرآن میں کہہ دیا اب ہمیں کسی تاریخ دان سے صحابہ اہل بیت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اب ہمیں کسی تاریخ دان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. آج قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل اس شکل میں پاس ہوا کہ اس ملک میں 298 کی دفعہ کمزور دفعہ ہے جس میں صحابہ کے گستاخ کے لیے, اہل بیت کے گستاخ کے لیے صرف 3 سال کی سزا ہے.
اس بل کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی کہ گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ کیا اس ترمیم کے ساتھ آپ متفق ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے تھی؟ مجھے پتا ہے آپ سب کے جذبات تو یہ ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے تھا، لیکن 3 سال کی سزا کو بڑھا کر 10 سال کر دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کر دیا گیا۔ کیا آپ اس قانون سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ متفق ہے۔ اب یہاں پہ ایک طبقہ خواہ، وہ کسی نے پوچھا تو کون؟ کہتا میں خواہ۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ ان کے سامنے۔ ان کا کدھر ہے؟ میرے سامنے۔ دونوں کا کدھر ہے؟ آمنے سامنے۔ تم کون؟ کہتا میں خواہ کہتا ہے۔ تشریحات میں فرق ہے، تشریحات کو پہلے طے کر لیں، اس کے بعد قانون منظور کر لیں۔ تشریحات وہی پرانی ہیں جو 298A میں چلی آ رہی ہیں۔ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ پہلے قابل ضمانت تھا، اب ناقابل ضمانت بنایا گیا۔ پہلے 3 سال تھی، اب 10 سال کر دی گئی۔ پہلے سزا کم تھی، اب عمر قید کر دی گئی۔ یہ تشریحات کا بہانہ بنانے والے در حقیقت اہل بیت کے گستاخی کی اجازت مانگ رہے۔ اس ملک میں اہل بیت کی گستاخی کی کسی کو اجازت دی جا سکتی؟ دی جا سکتی؟ کمزور قانون کا نقصان کیا ہوا؟ کمزور قانون کا نقصان یہ ہوا، گستاخ کو گرفتار کیا جاتا ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر گستاخ باہر آ جاتا ہے، اور باہر پھرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا مسلمان، وہ کہتے ٹھیک ہے عدالت جو اس نے فیصلہ نہیں کیتا تو میں آپے کر سا۔ ہمارے شور کوٹ کے علاقہ میں ایک شخص نے حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی، ویڈیو بنا کر فیس بک پہ ڈالی، اس پہ FIR ہوئی، چند دنوں میں باہر آ گیا۔ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کلہاڑی لی، موٹر سائیکل سے اس کو اتارا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب پولیس آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، DSP پہنچا، اس نے کہا جی اے میری کلہاڑی تے تو سنی FIR۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تمہاری FIR کمزور ہے، قانون کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ باہر آیا اور اس کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر لوگ گستاخوں کے خلاف اسلحہ کا استعمال کریں گے، ہمارا بیرونی سطح پر امیج متاثر ہوگا۔ اگر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، پاکستان کے حالات اس کے متحمل نہیں ہیں، لیکن میں دونوں باتوں کی مذمت کرتا ہوں۔ جس طرح باہر کوئی شخص اسلحے کے ساتھ گستاخ کا گلا کاٹے، یہ قابل مذمت ہے، اسی طرح جو عدالت گستاخ کو فوری رہا کرے، یہ عمل بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن عدالت کیا کرے؟ عدالت کہتی ہے جی قانون یہی ہے۔ اب جب قانون سخت ہونے لگا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے محبت کرنے والوں کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اعتراض ہے، اس کا مطلب ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ شخص اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات چاہتا ہے، یہ شخص اس ملک میں اہل بیت اور اصحاب کی عزت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس ملک کے امن کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ ہم پاکستان کے امن کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس ہوا، تمام اراکین قومی اسمبلی کو، بالخصوص مولانا عبدالاکبر چترالی محرک بل، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی اور وزیر قانون کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کریں گے جب یہ بل سینٹ میں جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں جب یہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل سینٹ میں پہنچے گا، وہاں مسلم لیگ نون، MQM، جمعیت علماء اسلام
ANP اور جماعت اسلامی کے تمام ہی سینیٹرز اس پر اپنا کردار ادا کریں گے اور صدر پاکستان اس پر دستخط کر کے پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اگلی بات، یہ بعض چہرے آپ کو روزانہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں انہوں نے کون سا اس ملک میں رہنا ہے، انہوں نے کون سا اس ملک میں رہنا ہے۔ میں تو ایمانداری نہیں دسا، ساڑھے تو علاوہ ہی تھے کسے بھی نہیں رہنا۔ کسی نے ماؤ پیو باہر ہوتا، کسی نے بیوی بچے باہر ہوتا۔ یہ جو پارٹ ٹائم سیاست ہو رہی ہے نا، مال بنایا جا رہا ہے، کسی نے صوبے سے، کسی نے وفاق سے، اور نکلا کن کی جیب سے ہے؟ ریڑھی لگانے والوں کی جیب سے، مزدوری کرنے والوں کی جیب سے۔ غریب ایک مہینے بجلی کا بل نہ دے تو میٹر کٹ جاتا ہے، اور وہ غریب بل اس لیے بھرتا ہے کہ وہ 80 ارب روپیہ چیئرمین واپٹا لے کے بھاگ جائے۔ اور اگر سوال کریں تو ہر بندے کی یہاں پہ ایکو ہرٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم اس ملک کے امن کو قائم کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اگر ناموس صحابہ اہل بیت بل کو روکنے کی کوشش کی گئی، ایک ہی کال ہوگی اور آپ ماڈل ٹاؤن سے نکل کر آپ پارا چوک پہنچیں گے۔ معاویہ اعظم کے لیے نہیں، صحابہ کی عزت کے قانون کے لیے جب بلایا گیا تو آؤ گے۔ امی عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے جب پکارا گیا تو آؤ گے۔ آپ نے بیدار رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔